العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ تشریح بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مناطق کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ رب ارشاد فرماتا جب مطلع فرمایا، بتایا، تعزنا یعنی معزن جس سے نکلا ہے بتانے والا، جب مطلع فرمایا ربکم تمہارے رب نے لئن شکرتم تم اللہ کا شکر ادا کرو گے لازیدنکم وہ مزید اضافہ کرے گا، لئن کفرتم اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید تو یقیناً میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اب یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کہا کہ شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم جس بندے کو 4 چیز کی توفیق دے دے وہ 4 چیز سے محروم نہیں ہوتا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر 5 چیزیں اس کو کی توفیق دے دے تو اس کو 5 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ رب جس کو شکر کی توفیق دے دے کبھی وہ نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ رب جس کو رب دے اور وہ شکر کرتا رہے تو کبھی وہ نعمتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا رب جس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دے کبھی وہ بغیر دعا کے نہیں رہے گا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ فَادْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر اللہ کسی کو استغفار کی توفیق دے دے تو رب اس کو بخش دیتا ہے، رب اس کو بخش دیتا ہے۔ تیسری جگہ 4تھی جگہ فرمایا، کہا کہ اگر ایک بندہ توبہ کی جس کو توفیق دے دے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ 5 جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ رب جس کو خرچ کرنے کی توفیق دے دے تو رب اس کی رزق میں برکت کرتا رہتا ہے۔ یہ 5 چیزیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میرے آقا کے دربار میں ایک سائل آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے دیجیے کچھ۔ آپ نے فرمایا اس کو 1 کھجور دے دو، اس کو 1 کھجور دے دو۔ جب 1 کھجور دی، 1 کھجور وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا فقیر آیا، سائل آیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے۔ آپ نے کہا اس کو بھی 1 کھجور دے دو۔ اس نے 1 کھجور کو دیا، لے لی، لینے کے بعد کہنے لگا شکر الحمدللہ تیرے نبی نے مجھے دی، میں اس کو میرے پاس رکھوں گا، اللہ مجھے بہت برکت دے گا، اللہ مجھے بہت برکت دے گا۔ اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ برکت تھی، برکت دے دی، غنی کر دیا اللہ نے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے، طور پہ جاتے جاتے دیکھا ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا تو عرض کرنے لگا اے موسیٰ مجھے پتہ ہے طور پر جا رہے ہو، جا کے اللہ سے عرض کرو میرے نصیب میں جو بھی ہے مجھے 1 دفعہ میں دے دے،
میرا رزق دے دے، میرا فروٹ دے دے، میرے کپڑے دے دے، میرا سب کچھ دے دے، کیونکہ ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کو میں پہنتا ہوں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، پھر گھر والی کو دیتا ہوں وہ نماز ادا کرتی ہے، میرے تن پہ نہیں، جو کچھ ہے ایک ہی دفعہ میں اللہ مجھے دے دے۔ جا کے عرض کر دی، یا اللہ تیرے فلاں بندے نے یہ عرض کیا ہے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ اس سے کہو کل مل جائے گا، کل مل جائے گا۔ دوسرے صبح دیکھا تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کے نصیب کا بہت رزق لے کے آئے، کپڑے بھی تھے، گندم بھی تھی، چاول بھی تھے، سب چیز تھی۔ اس نے کیا کیا، سب کا روٹی بنائی، چاول پکائے اور کپڑوں کو غربا فقراء کو سب بانٹ دیا، اس نے سب بانٹ دیا اللہ کے نام سے۔ جب بانٹ دیا تو پھر فرشتے آگے لے کر پھر بانٹ دیا۔ کتاب میں لکھا ہے 1 سال کے بعد موسیٰ وہاں سے گزرے، دیکھا کسی سخی کا دربار لگا، لنگر چل رہا ہے، جا کے جھانک کے دیکھا، ارے کہا یہ تو وہی ہے، آپ تو امیر ہو گیا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے غنی کر دیا۔ میں بھی بتا رہا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ تو رب سے جب جا کے طور پہ پوچھا کہ یا اللہ وہ تو مسکین تھا، اس کے بعد تو کچھ تھا ہی نہیں، تو رب نے فرمایا اے موسیٰ جب دنیا دار سے تجارت کرتا ہے تو نفع کی نیت سے کرتا ہے، اس نے مجھ سے تجارت شروع کر دی ہے، کیا میں 70 گنا نہیں دوں گا؟ رب سے جو تجارت کرتا ہے رب اس کو بڑھا کے 70 گنا کر کے دے دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قال موسیٰ، فرمایا کہا کہ موسیٰ سے ان تکفروا، اگر ناشکری کرنے لگو گے، موسیٰ نے کہا کہ اگر ناشکری کرنے لگو گے انتم من فی الارض جمیعا، تو صرف تم ہی نہیں بلکہ جو بھی اس زمین پر ہیں ناشکرے، فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، اللہ چاہے گا تو دوسری مخلوق پیدا کر دے گا، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں اللہ خوش ہوتا ہے اگر ایک لقمہ کھاؤ تو اس کا شکر ادا کرو، چلو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہا کہ اگر نماز پڑھنے آؤ تو شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں بلا لیا، اپنے گھر میں بلا لیا۔ کہا کہ گھر بن گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے گھر بنوا دیا، پھر اس میں روشن دان کھلوا دیا، یا اللہ یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رزق بڑھا کے دے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔